كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ سورہ البقرہ کی ہم ترکیب نحوی اور صرفی کر رہے ہیں، اور زیادہ تر ہمارا جو فوکس ہے وہ نحو کے اوپر ہے۔ صرف کو ہم اتنی گہرائی میں اس لیے بھی بیان نہیں کرتے کہ یہ درس کوئی مشکل نہ ہو جائے، اور پھر وقت کی کمی ہوتی ہے، تو کچھ تھوڑا تھوڑا اس میں ہمارا صرف کا جو ہے وہ اشارتاً بات ہوتی ہے، کیونکہ اس کی گہرائی میں اگر ہم جائیں گے تو پھر بات تھوڑی مشکل ہو جائے گی، اور ہمارا جو مشن ہے وہ قرآن مجید کی نحو کو اور صرف کو بھی آسان طریقے سے پیش کرنا ہے، اور بنیادی مقصد ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ کرنا ہمیں آ جائے، تاکہ اس کی بنیاد پر، اس کی روشنی میں ہم قرآن مجید کے مفہوم کو سمجھ سکیں۔ تو آج کی جو آیہ مبارکہ ہے اس کا نمبر ہے 177، 177۔ چونکہ یہ تھوڑی بڑی آیہ مبارکہ ہے تو اس لیے آج کے سیشن میں ہم اسی کے اوپر گفتگو کریں گے۔ تو یہ آپ کے سامنے ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والصائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ کی ابتدا جو ہے وہ لیسا سے ہو رہی ہے۔ لیسا جو ہے یہ فعل ماضی ہے، جامد ہے۔ جامد جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ماضی میں تو اس کے صیغے ہیں، لیکن اس کا نہ مضارع ہے نہ اس کا امر ہے۔ اور آپ نے افعال ناقصہ پڑھی تھی، جن کو افعال ناسخہ بھی کہتے ہیں، یعنی کانا و اخواتها، تو یہ اسی گروپ سے تعلق رکھتا ہے لیسا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا جو اسم ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، اور اس کی جو خبر ہے وہ منصوب ہوتی ہے۔ یہ اصول یاد رکھنے والا ہے۔ البر، آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ را کے اوپر زبر ہے۔ یہ زبر اس لیے ہے کہ دراصل یہ لیسا کی خبر ہے جو پہلے آ گئی ہے، اس لیے اس کو ہم خبر مقدم کہتے ہیں۔ خبر مقدم منصوب بالفتحہ الظاہرہ۔ یہ جو بر ہے یہ برر سے، برر یبرر، اور بر دراصل مصدر ہے اس کا، تو یہ بنتا ہے برہ یبرو، بر، تو بر ہے مصدر۔ ان یہ حرف ناصب ہے، مصدری،
یہ مبنی ہوتا ہے. تولو یہ باب تفعیل سے ہے. ولا یولی تولیہ یہ اس کا مصدر ہے. ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ تفعیل کے وزن پہ اس کا وزن آتا ہے، لیکن یہ تولیہ میں نے کہا یہ اس لیے ہے کہ کیونکہ اس فعل کے آخر میں یا ہے. اصل میں اگر دیکھا جائے اس کی 3 حروف ہیں نا، واو لام اور یا. تو جب باب تفعیل میں جاتا ہے تو یہ بنتا ہے ولا یولی. تو اگر کسی فعل کے آخر میں یا ہو اور وہ باب تفعیل میں جائے تو اس کا جو مصدر ہے وہ تفعیلہ کے وزن پہ بنتا ہے، جیسے یہاں پہ ہے تولیہ. یہ پہلے بھی کلمہ آ چکا ہے اور میں نے بتایا تھا کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی شے کی سمت کو، اس کی ڈائریکشن کو پھیر دینا، موڑ دینا. تولو میں جو واو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ واو الجماعہ ہے، ضمیر متصل مبنی اور محلاً مرفوع ہے فاعل. اور یہ واو کے بعد الف آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ الف الفارقہ اس کو بولتے ہیں. یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پہ نون گرا ہوا ہے. اصل میں تو یہ تولون تھا، فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. کیونکہ افعال خمسہ میں سے آپ کو پتہ ہے کہ فعل مضارع میں جو افعال خمسہ ہیں ان کا مرفوع ہونا ان کے نون سے ہوتا ہے. تو چونکہ ان حرف ناصب ہے، فعل مضارع پہ داخل ہوا ہے، تو اس نے اپنا عمل تو کرنا ہے، اس نے اپنا اثر دکھانا ہے. اور جب یہ فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو اس کو ساکن کر دیتا ہے. کیونکہ یہ جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے افعال خمسہ میں سے، تو اس کا نون گر جائے گا. وجوہکم، وجوہ جو ہے یہ وجہن کی جمع ہے. وجہن چہرے کو کہتے ہیں. وجوہ کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی چہرے جمع. ہاں کے اوپر آپ کو زبر نظر آ رہی ہے، وہ اس لیے کہ یہ مفعول بہ منصوب بالفتحہ ظاہرہ ہے اور یہ مضاف بھی ہے. اور کم ضمیر متصل ہے، مبنی ہے محلاً مجرور مضاف الیہ. آپ جانتے ہیں نا کہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے. قبل یہ ظرف ہے، اس کو کہتے ہیں ظرف مکان، اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ منصوب ہے بالفتحہ ظاہرہ کیونکہ مضاف ہو کے آتا ہے ظرف. المشرق، المشرق کاف کے نیچے زیر کیوں ہے؟ کیونکہ مضاف الیہ ہے اور مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے. والمغرب واو عطف کی ہے. المغرب یہ معطوف ہے مشرق. اور میں نے بتایا تھا کہ جو یہ توابع میں سے، توابع 4 قسم کے ہوتے ہیں نا، اس میں ہم نے پڑھا ہے جیسے بدل اور مبدل من ہوا ہے، یہ ایک ہے. پھر نعت اور منعوت یعنی صفت اور موصوف ہے. پھر معطوف اور معطوف علیہ ہے، اور چوتھے نمبر پہ مؤکد اور توکید ہے. تو یہاں پہ جو ہے یہ معطوف ہے، اس لیے وہ یہ معطوف کس پہ ہے؟ مشرق پہ ہے. تو جو مشرق کے اعراب ہوں گے وہ مغرب کے ہوں گے. توابع کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو تابع اور متبوع ہیں وہ اعراب میں ایک جیسے ہوتے ہیں. اچھا، اس کا ابھی ترجمہ کیا ہے کہ لیس البر، نیکی یہ نہیں ہے، ان کہ تولو وجوہکم آپ اپنے چہروں کو پھیر دیں.
قبل المشرق والمغرب، مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف، یہ اکیلی نیکی نہیں ہے۔ اب اس میں جو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا ان تولو، تو یہ مصدر مؤول، یہ دراصل لیسا کا اسم ہے، اس لیے آپ اس کو محلاً مرفوع کہیں گے۔ یعنی مصدر مؤول کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تولیتکم وجوہکم، تمہارا اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیرنا، یہ صرف نیکی نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ، واو عطف کی ہے، لیکن جیسے تھا نا آپ نے پڑھا انا، ان و اخواتها، جس کو آپ حرف مشبہ بالفعل بھی کہتے ہیں، حرف ناصب اور توکید بھی کہتے ہیں۔ تو یہ لکنہ کیا ہے؟ یہ حرف استدراک و ناصب ہے۔ انا اور انا تو حرف ناصب ہیں لیکن توکید ہے، ان میں سٹریس پیدا کرتے ہیں، لیکن لکنہ جو ہے اس کو حرف استدراک اور ناصب کہتے ہیں۔ ناصب جب ہم کہتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ اپنے اسم پر داخل ہوتا ہے تو اس کو نصب دیتا ہے اور اس کی جو خبر ہے وہ مرفوع ہوتی ہے، یعنی لیسا کے الٹ ہے۔ تو البرہ یہ اسم و لکنہ ہے، منصوب بالفتح الظاہرہ ہے۔ ولیکن البر، لیکن نیکی یہ ہے، من آمن باللہ، من یہ اسم موصول ہے، مبنی ہے، اور آمن فعل ماض ہے، فعل ماضی ہے، یہ مبنی ہے فتح پہ، نون کے اوپر زبر ہے، اور اس کے اندر فاعل چھپا ہوا ہے اور اس کی تقدیر کیا ہے؟ ہوا۔ تو آمنہ پورا ایک جملہ بنانا فعل اور فاعل سے، تو یہ جملہ بن کے اس کو ہم کہتے ہیں صلۃ الموصول ہے، من کا صلۃ الموصول ہے، لا محل لہا من الاعراب۔ بحرف جر ہے اللہ، اسم و جلالہ ہے، لفظ الجلالہ، مجرور بالکسرہ الظاہرہ، ہاں کے نیچے زیر ہے، کسرہ کیوں ہے؟ کیونکہ پیچھے حرف جر لگا ہے با۔ والیوم الآخری، واو عطف کی ہے، الیوم معطوف ہے، کس پہ معطوف ہے؟ اللہ پہ، تو یہ توابع میں سے ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ جو اعراب معطوف علیہ کے ہوں گے وہی معطوف کے ہوں گے، تو چونکہ اللہ مجرور ہے تو الیوم بھی مجرور بالکسرہ ظاہرہ ہے، مطلب ہے کہ با کا اثر اس پہ بھی ہے، موصوف بھی ہے۔ الآخر یہ صفت ہے الیوم کی، اس کو نعت بھی کہتے ہیں، تو یہ بھی توابع میں سے ہے کیونکہ صفت اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے۔ والملائکتی، واو حرف عطف ہے، الملائکتی یہ اسم مجرور بالکسرہ ظاہرہ ہے، مجرور کیوں ہے؟ کہ یہ معطوف ہے اپنے پچھلے کلمے پہ الیوم پہ، با کا اس کے اوپر بھی اثر ہے اس لیے تا کے نیچے زیر ہے۔ والکتابی، اس میں واو عطف کی، الکتاب پھر معطوف ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ با کے نیچے زیر ہے۔ اور والنبیین، واو عطف کی ہے، النبیین نبیون کی جمع مذکر سالم ہے، نبیون نبیین یہ اس کی جمع مذکر سالم ہے، اس کی جمع مکسر بھی آتی ہے انبیاء، نبی کی جمع مکسر ہے انبیاء، اور جمع مذکر سالم ہے
نبیون نبیین، تو یہاں پہ نبیین کیوں آیا؟ کیونکہ یہ معطوف ہے کتاب پہ، اور کتاب مجرور ہے تو اس نے بھی مجرور ہونا ہے، یعنی با کا اثر اس پہ بھی ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ مجرور بالیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جمع مذکر سالم ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جمع مذکر سالم میں رفع واو کے ساتھ ہوتا ہے اور نصب اور جر یا کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ بات نوٹ ڈاؤن کرنے والی ہے اور یاد رکھنے والی ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ لیکن نیکی یہ ہے کہ جو ایمان لے آئے اللہ پر، آخرت پر، فرشتوں پر، کتاب پر اور نبیوں پر۔ اچھا، اس میں ایک بات سمجھنے والی ہے اس جملے میں کہ وَلَكِنَّ الْبِرَّ، تو برہ جو ہے وہ آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ لکنہ کا اسم ہے، تو اس کی خبر کہاں پہ ہے؟ تو اس کی خبر ہے من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ تو یہ جو من آمن ہے، یعنی اس میں موصول اور صلہ کے ساتھ یہ ایک جملہ بنا ہے، اور یہ محلاً مرفوع ہے چونکہ یہ لاکنہ کی خبر ہے۔ اور کچھ نحویوں کے نزدیک ایسے بھی ہے کہ اس میں بر محذوف ہے، یعنی اصل میں ایسے ہے کہ وَلَكِنَّ الْبِرَّ بِرُّ من آمن باللہ، یعنی وہ خبر جو بر ہے وہ محذوف ہے۔ ایک تو اس طرح بھی اس کے اعراب کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، تو اس میں جو واو ہے یہ عطف ہے۔ آتا یؤتی، ایتاءً، تو ایتاءً اس کا مصدر ہے۔ اب آتا یؤتی یہ کون سے باب سے ہے؟ اگر آپ غور کریں، یہ باب ہے افعل یفعل، باب افعال ہے، اور اس کا جو ثلاثی مجرد ہے وہ ہے اتا، یعنی حمزہ ہے، تا ہے اور یا ہے۔ اتا یأتی، جس کا معنی ہوتا ہے آنا، لیکن جب یہ باب فعال میں جاتا ہے تو ایک باب فعال کی حمزہ اور ایک اس کی اپنی حمزہ، دو حمزے ہوں گے نا، تو اکٹھے ہو جاتے ہیں تو مد بن جاتی ہے۔ وہ اصل میں تھا اتا، تو وہاں پہ وہ مد بن گئی، وہ بن گیا آتا۔ اور اگر مزید غور کریں تو اس میں اعلال بالقلب بھی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ یہ جو یا آپ کو نظر آ رہی ہے، اصل میں اس کے اوپر زبر تھی، یہ تھا آتیا، آتیا۔ تو ہوا یہ کہ جو یا ہے وہ چینج ہو گیا، تبدیل ہو گیا الف میں، تو یہ بن گیا آتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تا کے بعد آپ کو جو یا نظر آ رہی ہے، دراصل یہ الف مکسورہ ہے۔ تو آتا کیا ہوگا؟ فعل ماض مبنی علی الفتح المقدرہ علی الالف للتعذر۔ اس کے بعد ہے المال، المال لام کے اوپر آپ کو زبر نظر آ رہی ہے، وہ اس لیے ہے کہ یہ مفعول بھی منصوب بالفتحہ الظاہرہ ہے۔ اگر اس کی صرف کے اوپر آپ غور کریں تو اصل میں یہ لفظ تھا ماول، یعنی یہاں پہ الف نہیں تھی بلکہ واو تھی، تو واو کو ہم نے الف میں اس لیے
تبدیل کیا کہ واو کا جو ما قبل ہے، یعنی واو سے جو پہلے حرف آیا ہے اس کے اوپر فتحہ ہے، اس کے اوپر زبر ہے، تو زبر سے مناسبت واو کی نہیں ہوتی بلکہ الف کی ہوتی، تو اس لیے آپ نے واو کو الف میں تبدیل کیا، اس کو بھی کہتے ہیں اعلال بالقلب۔ یہ جو اعلال ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تین حرف ہیں نا علت کے، الف واو اور یا، تو یہ ایک دوسرے کی جگہ تبدیل کرتے رہتے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں اعلال، اور جب یہ ایک دوسرے کی جگہ چینج کرتے ہیں تو اس کو اعلال بالقلب کہتے ہیں، اور اگر یہ اپنی صرف حرکت کو چینج کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں الاعلال بالحرکہ۔ یہاں پہ واو نے الف نے واو کی جگہ لی، اعلی حبہ، اعلی حرف جر ہے، حب اس میں مجرور بالکسرہ ظاہرہ ہے اور مضاف بھی ہے، وہ ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، محلاً مجرور ہے، مضاف الیہ۔ ذوی القربہ، ذوی، یہ جو ذوی ہے آپ نے پڑھا ہوگا نا اسماء خمسہ، ایک تو ہوتے ہیں نا افعال خمسہ، اس کا تعلق فعل مضارع سے ہے، کچھ دوسری جو چیز ہے وہ اسماء خمسہ ہے، تو جیسے ہمو، ہما، ہمی، فو، فا، فی، ذو، ذا، ذی، اخو، اخا، اخی، ابو، ابا، ابی، ان کو اسماء خمسہ کہتے ہیں۔ ان کے جو رفع، نصب اور کسرہ ہے تو اس کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا کہ ان کی جو رفع ہے واو کے ساتھ ہوتا ہے، ان کا جو نصب ہے وہ الف کے ساتھ ہوتا ہے، اور ان کا جو جر ہے وہ یا کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ جو ذوی آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ دراصل ذو، ذا، ذی اس کی جمع ہے، ذوی، اور اس کی جمع دو طریقے سے ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ذوو اور ایک ہوتی ہے ذوی۔ وہ جیسے جمع مذکر سالم نہیں ہوتا، جیسے مسلم کی جمع کیا ہوگی؟ مسلمون، مسلمین، تو اس میں نون نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں ملحق بالمذکر السالم، تو یہ ہوتا ہے ذوو، ذوی۔ تو یہ بھی جو ذوی ہے اس کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ ذوی یہ مفعول ثانی ہے، کس کا؟ آتا کا۔ پہلا مفعول کون سا تھا؟ المال، یہ مفعول اول ہے، ذوی یہ مفعول ثانی ہے، مفعول به ثان، منصوب بالیا، یا کے ساتھ یہ منصوب ہے، لأنہ ملحق بالجمع المذکر السالم، کہ اس کے اعراب جو ہے وہ جمع مذکر سالم کی طرح ہوتے ہیں، اس لیے یہ یا کے ساتھ منصوب ہے، اور یہ مضاف بن کے آیا ہے۔ القربہ اس کو کیا کہیں گے؟ ظاہراً اس کو ہم مجرور کہیں گے نا، چونکہ مضاف الیہ ہے، لیکن مجرور بالکسرہ المقدرہ علی الالف للتعذر، اس کے آخر میں الف مکسورہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ الف مکسورہ پر کسی حرکت کا پڑھنا ممکن نہیں ہوتا، عذر ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں للتعذر، عذر کی وجہ سے اس کا جو کسرہ ہے وہ مقدرہ ہے، دکھنے میں نہیں آتا لیکن ہے۔ والیتامى، واو عطف کی ہے، یتامہ یتیم کی جمع ہے، جیسے قربہ قریب کی جمع تھا، یتامہ کس کی جمع ہے؟ یتیم کی۔ یہ معطوف ہے ذوی پہ، تو ذوی کیا تھا؟ مفعول بہ ثانی تھا نا، اور منصوب تھا، تو یہاں پہ یتامہ کیا ہوگا؟ یہ بھی دراصل
تیسرا مفعول بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن چونکہ یہ معطوف ہے تو ہم اس کو معطوف کہتے ہیں، تو یہ بھی پھر منصوب ہوگا، منصوب بالفتحہ المقدرہ علی الالف للتعذر. والمساکین، واو عطف کی ہے، مساکین مسکین کی جمع ہے، جمع مکسر ہے، اور یہ منصوب ہے بالفتحہ الظاہرہ، نون کے اوپر آپ کو زبر نظر آ رہی ہے چونکہ یہ یتامہ پہ معطوف ہے. وابن السبیلی، واو عطف کی ہے، ابن کے اوپر زبر آپ کو نظر آ رہی ہے کیونکہ یہ مساکین کے اوپر معطوف ہے. مطلب یہ سارے کس پہ معطوف ہو رہے ہیں؟ یہ روی بھی ہیں، اور روی میں نے بتایا تھا کہ مفعول بھی ثانی ہے. اس طرح ابنا یہ بھی منصوب بالفتح ظاہرہ ہے کیونکہ مساکین پہ معطوف ہے، اور یہ مضاف بھی ہے. السبیلی، لام کے نیچے زیر کیوں ہے؟ مجرور کیوں ہے؟ کیونکہ مضاف الیہ، اور مضاف الیہ مجرور بالکسرہ ظاہرہ ہے. والسائلین، واو پھر عطف کی ہے، سائلین، سائل، سأل یسأل، اس کا کیا مطلب ہے؟ سوال کرنا، اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے مانگنا. تو مفرد ہے سائل، اس میں فاعل ہے، اور اس کی جمع کیا ہوگی؟ جمع مذکر سالم، السائلون، السائلین. یہاں پہ السائلین کیوں آیا؟ چونکہ یہ معطوف ہے ابنا پہ، تو وہ چونکہ منصوب تھا، یہ بھی منصوب ہے، لیکن یہ یا کے ساتھ منصوب ہے چونکہ یہ مذکر جمع مذکر سالم ہے. وفی الرقابی، واو پھر عطف کی ہے، فی حرف جر ہے، الرقابی اسم مجرور بالکسرہ ظاہرہ. اب ہم آتے ہیں اس کے ترجمے کی طرف. تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی بتا رہے ہیں کہ نیکی کس چیز کا نام ہے، نیکی کی حقیقت کیا ہے جس کو بر کہتے ہیں. تو فرمایا کہ بر یعنی نیکی یہ ہے کہ انسان ایمان لے آئے اللہ پہ، آخرت پہ، ملائکہ پہ، کتاب پہ، نبیوں پہ، یہ تو ایمان کی بات ہوگی. وہ آت المال، یعنی یہ من کے ساتھ ہے نا، یہ آتا من کے ساتھ اس کا تعلق ہے. یعنی آتا اگر آپ کہیں کس پہ معطوف ہے تو آمنہ پہ، یعنی من آمنہ تھا، تو وہ آتا کا مطلب ومن آتا، اور جو دے المال، مال، علی حبہ، اس مال کی محبت کے باوجود. ایک ترجمہ تو یہ ہوگا کہ اگر آپ جو حب ہی کا ہو ہے، اس کی جو ضمیر متصل ہے جس کو آپ نے پڑھا ہی، اگر آپ یہ سمجھیں کہ اس کا تعلق مال سے، تو پھر اس کا ترجمہ آپ کیا کریں گے؟ اور وہ مال دے باوجود اس مال کے ساتھ اس کی جو وابستگی ہے، اس کی جو محبت ہے، اس کے باوجود اپنی جیب سے پیسے کو نکالے. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو ضمیر متصل ہے وہ مال کی طرف نہیں ہے، بلکہ وہ جو آتا کے اندر ضمیر پوشیدہ ہے ہوا، یعنی جو اس کا فاعل بن رہا ہے اس کی طرف ہے، اور اس کا حال بیان کر رہی ہے، اس صورت میں اعلیٰ حب ہی یہ شبہ جملہ ہوگا، محلاً منصوب ہوگا، حال ہوگا اس کا. تو پھر اس کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ
اپنے مال کو اللہ کی محبت میں خرچ کرے، علی حبہ، یہ نہیں ہے کہ وہ مجبور ہو کر یا دنیا کے لیے یا دکھاوے کے لیے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اپنی محبت میں جو اللہ کے ساتھ، رسول کے ساتھ، دین کے ساتھ جو اس کا اخلاص ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ مال دے۔ کس کو دے؟ ذوی القربہ، جو اس کے قریب کے رشتہ دار ہیں، قرب والے لوگوں کو، والیتامہ، وہ یتیموں کو دے، والمساکین، اور مسکینوں کو دے۔ اچھا، یہ کبھی وقت ہوا تو ہم قرآن مجید کے اندر جو مختلف کلمات ہیں اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے، اور وہ کن کن معنی پہ دلالت کرتے ہیں اس پہ بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو وہاں پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن میں فقیر کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، مسکین کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، اور یہ ان دونوں کے جو معنی ہیں ویسے تو دیکھا جائے ایک جیسے ہیں، لیکن ان کی جو دلالت ہے وہ مختلف ہے۔ تو وہ انشاءاللہ اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے کہ فقیر کیا ہوتا ہے اور مسکین کیا ہوتا ہے۔ وابن السبیل، مسافر، ابن السبیل کہتے ہیں مسافر کو، جو مسافروں کو مال دیتا ہے، والسائلین، اور جو سوال کرنے والے ہیں ان کو دیتا ہے۔ وفی الرقاب، اس میں اصل میں ایک لفظ جو ہے وہ محذوف ہے، یعنی وفی فک الرقاب، گردن چھڑانے میں۔ تو یہ کس کے لیے استعمال ہوا؟ یہ غلام کے لیے استعمال ہوا، یعنی جو غلاموں کو آزاد کرنے میں اپنے پیسوں کو خرچ کرتا ہے۔ اب آگے چلیں۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، واو پھر تفکیہ، اقامہ یقیم اقامتاً، یہ باب افعال میں ہے، اور اس کے اندر بھی اعلال بالقلب ہے۔ یہ جو آپ کو الف نظر آ رہا ہے اقامہ میں، یہ دراصل واو تھا، اقوامہ تھا، تو واو الف میں تبدیل ہوا کیونکہ اس کا جو ما قبل مفتوح ہے، اس کے اوپر زبر ہے، تو جو زبر ہے وہ الف کے مناسب حال ہوتی ہے، اس لیے واو کو الف میں بدلا ہے۔ اور یہ پھر یہ اقامہ کس پہ معطوف ہے؟ آتا پہ۔ آتا کس پہ تھا؟ آمنہ، یعنی مطلب کیا ہے؟ ومن اقامہ، وہ جو نیکی ہے اس کی تعریف ہو رہی ہے نا، کہ نیکی کیا ہوتی ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اقامہ فعل ماض مبنی علی الفتح، باب فعال میں سے ہے۔ مقیم، اس کا اسم فاعل ہے، مقام اس کا اسم مفعول ہے، اور اقامہ اس کا مصدر ہے۔ اور جس نے قائم کی، الصلاۃ، یہ مفعول بھی منصوب بالفتحہ الظاہرہ ہے، الصلاۃ واقام الصلاۃ، صلاۃ جس کو ہم نماز کہتے ہیں، لیکن اقامت صلاۃ جو ہے اس کا جو بنیادی معنی ہے وہ یہی 5 وقت کی نماز ہے جو مسجد میں یا گھر میں پڑھی جاتی ہے، لیکن اس کی جو دلالت ہے، اس کے اندر جو حقائق ہیں، اس کے اوپر آپ جب غور و فکر کریں گے اور قرآن مجید کی اصطلاح میں جب الصلاۃ کو اینالائز کریں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ اپنے اندر کتنے معانی رکھے ہوئے ہیں، اور نماز کی جو حقیقت ہے وہ کیا ہوتی ہے۔ کیونکہ یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا نماز پڑھنا، یہاں پہ نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو وہ انشاءاللہ اس کے اوپر بھی کسی الگ سیشن میں ہم گفتگو کریں گے۔ اور وہ جو نماز کو قائم کرتا ہے
وآت الزکاۃ، پھر واو تفکیہ، آتا وہی ہے جو پہلے آیا تھا، اور جو دے الزکاۃ، زکوٰۃ مفعول بھی منصوب بالفتح ظاہرہ ہے، اور زکوٰۃ دے۔ یہاں تک تو آپ کو پتہ چل گیا نا کہ نیکی کی تعریف ہو رہی ہے، اور وہ جو نیکی کرنے والا ہے اس کی پہچان بتائی جا رہی ہے کہ وہ مال کو اللہ کے راستے میں دیتا ہے، باوجود اس کے کہ اس کو اس مال سے محبت ہوتی ہے۔ کن کن کو دیتا ہے؟ اپنے رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، مانگنے والوں کو، اور پھر غلاموں کو آزاد کرنے میں وہ اپنے پیسوں کو خرچ کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے والموفون بعہدہم۔ اب اس میں جو واو ہے، اگر آپ اس کو استئنافیہ کہیں تو پھر اس کے ایک معنی ہوں گے، اگر اس کو آپ عطف کہیں تو اس کے معنی ہوں گے۔ تو اگر اس کو آپ استئنافیہ کہتے ہیں تو پھر نحوی یہ کہیں گے کہ اس میں ایک ہم جو ہے وہ محذوف ہے، وہ اصل میں ایسے تھا وَهُمُ الْمُوفُونَ، کہ یہاں پہ ان کی علامتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ لوگ کون ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور پھر ان کی اگلی نشانیاں وہ بتا رہا ہے، تو اس میں ہم یہ کہیں گے کہ یہ الموفون جو ہے یہ دراصل ہے خبر مرفوع واو کے ساتھ ہے، چونکہ جمع مذکر سالم ہے، اور اس کی جو مبتدا ہے وہ معذوف ہے، اور وہ ہے ہم۔ یہ باتیں یاد رکھنے والی ہیں، وَهُمُ الْمُوفُونَ، اور وہ لوگ پورا کرنے والے ہیں، بعہدہم، اپنے وعدوں کو، اپنے عہد کو وہ پورا کرتے ہیں۔ اب اس میں دیکھیں موفون جو ہے، اس کو اگر پیچھے آپ جائیں تو فعل ماضی میں اس کو کہتے ہیں اوفا یوفی، اس کا جو مجرد ہے وہ ہے وفا یفی، وفا یفی، وفاء اس کا مصدر ہے، لیکن اوفا یہ باب فعال میں اس کو آپ لے کے گئے نا، تو آپ نے کہا اوفا یوفی، ایفا اس کا مصدر ہے، موفی جو ہے اس میں فاعل ہے، اور یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا موفونا، تو اس کے اندر بھی اعلال ہے، یہ اصل میں تھا موفی یونا، تو جو یا کی حرکت ہے وہ فا کی طرف منتقل ہوئی، تو اس کو ہم کیا کہیں گے کہ اس کی جو تو کیا بن جائے گا، یا کے اوپر پیش تھی نا تو وہ پیش فا پہ چلی گئی، تو یا ساکن ہو گیا، تو جب ساکن ہوتا ہے تو گر جاتا ہے، اس کو گرا دیا گیا، تو یہ ہو گیا موفونا، موفی سے موفونا۔ باحرف جر ہے، عہد اس میں مجرور بالکسرہ ظاہرہ ہے، مضاف ہے، اور ہم ضمیر متصل مبنی محلاً مجرور مضاف الیہ ہے۔ اذا یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ظرف ہے اور شرط ہے، اس میں دونوں معنی پائے جاتے ہیں۔ آہدو یہ فعل ماضی ہے، آہدہ یعاہدو معاہدتاً، معاہدہ یہ اس کا مصدر ہے، اور یہ فعل ماضی مبنی ہے کس پہ؟ ضمہ پہ مبنی ہے، دال کے اوپر پیش ہے، واو الجماع ہے، ضمیر متصل ہے، مبنی ہے محلاً مرفوع، فاعل ہے، اور الف الفارقہ ہے، تو یہ ایک پورا جملہ بن گیا نا آہدو، تو یہ سارے کا سارا جملہ محلاً مجرور ہے، چونکہ یہ مضاف الیہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اذا ظرف ہونے کی صورت میں مضاف بنتا ہے، تو اس کے بعد آنے والا جملہ مضاف
الی کہلاتا ہے. اسی لیے اذا کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اس کا ایک نام ہے خافض لشرطہ و منصوب بجوابہ، اور اس کی تشریح ہم نے کی تھی. اب ترجمہ کیا ہوا؟ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، ایفائے عہد کرتے ہیں جب وہ عہد کر لیتے ہیں، جب وہ کوئی معاہدہ کرتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں. والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس. اگر تو آپ نے عربی گرامر کو ذرا اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہے تو آپ تھوڑے سے حیران بھی ہوں گے، اور ہو سکتا ہے آپ سوال بھی کریں کہ موفون جو ہے یہ یہاں پہ مرفوع ہے اور واو کے ساتھ مرفوع ہے چونکہ جمع مذکر سالم ہے، لیکن یہاں پہ الصابرین اب یہاں پہ منصوب کیوں ہو گیا؟ تو شاید ذہن میں آئے کہ وہ صابرون ہونا چاہیے. تو اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. واو جو ہے یہ عطف کی ہے. الصابرین یہ دراصل منصوب ہے بالیا. یا کے ساتھ منصوب کیوں ہے؟ چونکہ یہ جمع مذکر سالم ہے. اور منصوب ہی کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ مفعول بہ ہے ایک ایسے فعل کا جو یہاں پہ معذوف ہے، اور وہ ہے امدح، یا دوسرا ہے اعنی. جیسے ہم بات کرتے کرتے کہتے ہیں نا کہ میرا مطلب ہے، اور پھر اس کو آگے لے کر چلتے ہیں. تو یہاں پہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نیکی کی تعریف ابتدا سے کی تو پھر جو نیکی کرنے والے ہیں ان کا ذکر کیا. یعنی لفظ تو استعمال کیا بر، اور بر کیا ہے؟ بر تو مصدر ہے، لیکن یہاں پہ بر بمعنی فاعل بھی استعمال کیا گیا ہے. یعنی وہ جو نیکی کرنے والے ہیں وہ کون ہیں؟ یعنی اگر اس کو آپ مانے لیں فاعل کی، پھر کیا مانا ہوگا کہ جو نیکی کرنے والے ہیں یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف کر لیتے. یہ صرف وہ لوگ نہیں ہیں، بلکہ نیکی کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہے. تو بر فاعل کے معنوں میں بھی استعمال ہو سکتا ہے. اچھا جی، آگے یہ جو الصابرین ہے تو اس میں نے یہ بتایا کہ اس کے اندر ایک فعل جو محذوف ہے اور وہ ہے اعنی. مثلا اس کے اوپر ہم رکتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وہ اعنی الصابرین. اللہ فرماتے ہیں اور میرا مطلب یہ ہے کہ وہ صبر کرنے والے لوگ ہیں. یا چونکہ ان کے اندر صبر بھی پایا جاتا ہے، امدح، تو میں ان کی تعریف کرتا ہوں. یہ یعنی اللہ فرما رہا ہے. تو اس لیے الصابرین صابرن کی جمع مذکر سالم ہے، اور یہ منصوب ہے چونکہ یہ مفعول بہ ہے ایک ایسے فعل کا جو محذوف ہے، اور اس کی تقدیر کیا ہے؟ اعنی یا امدح. فی حرف جر ہے. البأسائی، یہ جو البأسائی ہے یہ مصدر ہے، اور اس کا جو فعل ہے وہ ہے بائس یبأس. بائس، یہ باب کون سا ہے؟ فرح یفرح. بائس یبأس کا جو مصدر ہے وہ ہے بأسا، اور اس کا مطلب ہوتا ہے بائس کا مطلب وہ تنگی میں پڑ گیا، تنگ دست ہو گیا. تو پھر باسائی کا کیا مطلب ہوگا؟ تنگ دستی، تنگی. اس کے بعد ہے والضراء. یہ واو کیا ہے؟
یہ عطف کی ہے، درائی معطوف ہے باسائی پہ، کیونکہ وہ مجرور تھا فی کی وجہ سے، تو یہ بھی مجرور ہے بالکسرہ ظاہرہ۔ یہ درہ یضر، درہ یضر یعنی باب کون سا ہے؟ نصر ینصر، تو یہ اس کا مصدر ہے درہ، یعنی اس کا مطلب ہے دکھ، درد، تکلیف۔ وحین البأس، حینہ کیا ہے؟ یہ ظرف زمان ہے، اس کو کہتے ہیں ظرف زمان۔ وہ جیسے پیچھے تھا نا قبل المشرقی، تو میں نے کہا تھا قبل جو ہے وہ ظرف مکان ہے، یعنی جگہ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو حینہ یہ چونکہ زمانے سے اس کا تعلق ہے، اس لیے یہ ظرف زمان ہے، اور منصوب ہے بالفتحہ ظاہرہ، جس طرح قبلہ منصوب تھا، اور یہ مضاف ہو کے آتا ہے، آپ کو پتہ ہے ظرف۔ البأسی یہ مجرور ہے بالکسرہ ظاہرہ چونکہ مضاف الیہ۔ یہ کہاں سے نکلا ہے؟ یہ نکلا ہے باؤسا یا بؤسو سے، باؤسا یا بؤسو، باب نصر ینصر، یہ اس کا مصدر ہے۔ ابھی آپ نے دونوں میں فرق جو ہے وہ ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ جو باسا تھا وہ تھا باعثا یا باسو، اور یہ باؤسا یا بؤسو، اور اس کا مطلب ہوتا ہے جنگ، جنگ، الباس جنگ، اور جنگ کے دوران جب جنگ ہوتی ہے تو اس وقت، اور جب تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے، تو اس کے اندر یہ لوگ صبر کرتے ہیں۔ اولئک الذین صدقوا، اولئک یہ اسم اشارہ ہے، اور اسم اشارہ مبنی ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کو کہیں گے کہ یہ محلاً مرفوع ہے۔ کیوں مرفوع ہے؟ اس لیے کہ یہ مبتدا ہے۔ الذین اس میں موصول ہے، یہ بھی مبنی ہے، اور محلاً مرفوع ہے چونکہ یہ خبر ہے، اولئک کی خبر ہے۔ صدقو فعل ماض مبنی علی الضمہ ہے، اور اس میں جو واو ہے وہ ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، اور محلاً مرفوع فاعل، اور جو الف ہے وہ الف الفارقہ ہے۔ اور یہ پورا ایک جملہ بن گیا نا، صدقو فعل اور فاعل کے ساتھ، تو اس کو ہم کہیں گے کہ صلۃ الموصول ہے، الذین کا صلہ ہے، لا محل لہا من الاعراب۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اس میں واو عطف کی ہے، اولئک پھر وہ اس میں اشارہ ہے، محلاً مرفوع ہے، مبتدا ہے، ہم جو ہے اس کو ضمیر فصل کہتے ہیں، اور اس کے اوپر جو آپ کو پیش نظر آ رہا ہے، ویسے ہم جو ہے وہ ساکن ہے، لیکن یہ پیش جو ہے یہ التقاء ساکنین کی وجہ سے، کہ دو ساکن آ گئے نا، ایک تو یہ خود ساکن تھی، پھر المتقون میں جو حمزہ ہے وہ حمزۃ الوصل ہے، وہ تو پچھلے حرف کو اگلے حرف سے ملاتی ہے، تو لام ساکن تھا جس کے ساتھ ملانا تھا، اور دو ساکن اکٹھے ہو گئے، تو اس لیے یہاں پہ ہم نے پیش ڈالا ان کو ملانے کے لیے، تو ہم نے کہا ہومل، میم کے اوپر پیش لگایا۔ المتقون متقی کی جمع مذکر سالم ہے، متقی، تو یہ چونکہ یہاں پہ خبر واقع ہے ہوئی ہے اس لیے مرفوع ہے، مرفوع کس کے ساتھ ہے؟ واو کے ساتھ، چونکہ جمع مذکر سالم ہے۔ ترجمہ کیا ہوا کہ یہی لوگ جو ہیں اولئک، یعنی اشارہ ان لوگوں کی طرف ہے، وہ ہیں کہ جنہوں نے سچ کہا ہے، جو صادق ہیں، سچے ہیں، جو سچ بولتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ متقی ہیں۔ تو یہاں سے آپ کو بات تو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اس آیا مبارکہ میں جو طویل ہے اس میں نیکی کا جو مفہوم ہے وہ بتایا جا رہا ہے، تو چونکہ یہود و نصارہ کا ذکر آپ نے دیکھا کہ پچھلی آیات میں ہوا تھا
جب ہم قبلے کی تبدیلی کا ذکر کر رہے تھے وہ آیات مبارکہ، تو چونکہ اس کے اوپر وہ بہت جھگڑتے تھے کہ مسلمانوں نے جو ہے وہ اپنا قبلہ چینج کر لیا ہے، یا وہ کہتے تھے کہ یہ تو ہمارا قبلہ ہے، یعنی جو بیت المقدس ہے یہ تو ہمارا قبلہ ہے، اس کی طرف یہ مسلمان جو ہیں یہ کیوں منہ کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں یہود و نصارہ کرتے تھے نا، تو یہاں پہ پھر اللہ نے بتایا کہ یہ جو تمہارے ذہنوں میں بات آ چکی ہے اور جس کے اوپر تم جھگڑتے ہو، تو نیکی صرف یہ تو نہیں ہے نا کہ اپنے جو منہ کی ڈائریکشن ہے اس کو کسی قبلے کی طرف کر لیا جائے، چاہے وہ مشرق میں ہو چاہے وہ مغرب میں ہو۔ تو خالی یہ نیکی تو نہیں ہے، یہ تو اللہ کا ایک حکم ہے، ایک سمت ہے جو آپ نے مقرر کی ہے۔ نیکی کا مفہوم تو بڑا وسیع ہے، پھر اس کا ذکر کیا، اور آپ نے دیکھا کہ ذکر کیا اس کا جو نیکی کرتا ہے، یعنی من آمن، تو بتایا کہ سب سے پہلے تو ایمان ہے، اللہ اور اس کے رسول پر، آخرت پر ایمان لانا، قرآن پر ایمان لانا، ملائکہ پہ، انبیاء پہ۔ تو یہ جو ایمان کا ایک مرکزی اور بنیادی کانسیپٹ ہے اس کو بیان کیا، اور پھر معاشرت سے متعلق جو نیکی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے مال میں سے، اپنے پیسوں میں سے اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرے، وہ محتاج ذوی القربہ، رشتہ دار، مسافر، مسکین، غریب، ان سب کو وہ اپنے مال میں سے دے، تو صدقہ و خیرات کرنا۔ پھر اس کے بعد آگے چل کر بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو عہد کو پورا کرتے ہیں، جب بھی کوئی عہد کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، اس کو پورا کرتے ہیں، اور نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تکلیف میں، مشکل میں، جنگ کے حالات میں یہ لوگ صبر کرتے ہیں، اور یہی لوگ سچے ہیں۔ مطلب ہے کہ جو سچ کی اور تقوی کی تعریف ہے وہ یہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ پر عمل کرنے، آپ کی سنتوں پر عمل کرنے، اور زندگی میں آپ کو اسوہ حسنہ بنانے کی اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔